السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کا میرے چینل اردو کالج ورلڈ پر خیر مقدم ہے۔ آج آپ کے سامنے میں این سی آر ٹی کی کلاس 6 کا تیسرا سبق لے کر حاضر ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے 2 سبق اردو گلدستہ کا ہم لوگوں نے پڑھا سمجھا۔ آج ہم تیسرا سبق پڑھیں گے، سمجھیں گے اس کو کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں۔ تو اس سے پہلے ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں بتائیں، اور آج کی ویڈیو کے بارے میں بھی آپ بتائیے گا۔ تیسرا سبق آج ہمارا ہے پری کا وردان۔ یہ تیسرا سبق ہے اردو گلدستہ کا جو کلاس 6 کا ہے، درجہ 6 کا۔ تو پری کا وردان ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے کہ اس میں کیا ہے۔ پری کا وردان یہ تیسری کہانی ہے۔ بچوں، اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے گھر میں ہماری امی یا پھر ہماری دادی یا پھر جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں اگل بغل کے، ہمیں کچھ نہ کچھ کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ اب تو موبائل کا زمانہ آ گیا ہے، تو تھوڑا بہت گھر میں قصے کہانیاں چلتی ہیں لیکن نہ کے برابر۔ اب جو ہے یہ چیزیں پری کا وردان ہم اس کہانی کو پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بہت زمانہ گزرا، دور جنگل میں ایک لکڑہارا اور اس کی بیوی رہا کرتے تھے۔ ان کا ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا۔ لکڑہارا بہت محنتی تھا۔ اپنی محنت سے وہ لوگ اپنا گھر چلاتے تھے۔ اس کے پڑوسی بہت امیر تھے اور عیش کی زندگی گزارتے تھے، لیکن لکڑہارا اور اس کی بیوی کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اچھے کام کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ بات ہوئی، یعنی پیراگراف جو ہم نے پہلا والا پڑھا تو اس میں یہی ہے کہ ایک لکڑہارا ہے، اس کی پتنی ہے، وہ دونوں لوگ محنت کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے بغل میں امیر لوگ ہیں جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اگلا پیراگراف ہے، ایک دن لکڑہارا آگ کے سامنے بیٹھا ہوا اپنے ہاتھ سینک رہا تھا۔ اس کی بیوی موزے بن رہی تھی۔ دونوں اپنی قسمت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ لکڑہارے کی بیوی امیر بننا چاہتی تھی۔ اس نے کہا، اگر میرے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو میں چاہتی ہوں تو سب پڑوسیوں کی طرح اچھی زندگی گزارتی۔ دیکھیے، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے نا بچوں کہ ایک اچھی زندگی ہم گزاریں، ہمیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہو۔ تو حالانکہ یہ لوگ محنت کر کے زندگی گزار رہے تھے، لیکن زیادہ پیسے کی طلب تھی، زیادہ امیر بننا چاہ رہے تھے جیسا کہ ان کے پڑوسی تھے۔ لیکن کہا جاتا ہے نا کہ ہمیں اتنے پہ اکتفا کرنی چاہیے جتنا ہمارے پاس ہے۔ ہم محنت کریں، کوشش کریں، اس کے لیے اچھی بات ہے، لیکن اچھا بننے کے لیے، امیر بننے کے لیے غلط کام کرنا یہ تو غلط ہو جاتا ہے نا۔ تو اس کی یہ خواہش تھی کہ یہ امیر بننا چاہ رہی تھی، یعنی لکڑہارے کی بیوی۔ ہاں یہ تو ہے، اس کے شوہر نے کہا۔ یہ لوگ دونوں لوگ آگ کے پاس بیٹھے تھے نا، تو وہیں پر یہ لوگ باتیں کر رہے تھے، تو اس کی بیوی کی بات کو دہراتے ہوئے شوہر نے کہا، ہاں یہ تو ہے، اچھا ہوتا ہم پریوں کے دیس میں ہوتے، ایک پری ہمیں ملتی، ہم اسے اپنی قسمت ہم اسے اپنی بہت سے خواہشات کا تذکرہ کرتے اور وہ ہمیں سب کچھ دیتی۔ بیوی بولی، ہماری ایسی قسمت کہاں کہ ہمیں پری مل جائے۔ لکڑہارے کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ ایک خوبصورت پری سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کہتی ہے، تم مجھے یاد کر رہی تھی، میں حاضر ہوں، تمہیں کیا چاہیے؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم 3 مرتبہ جو خواہش بھی کرو گی وہ خواہش پوری کی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ پری غائب ہو گئی۔ لکڑہارا اس کی بیوی حیران تھے، جو بات مذاق میں کہہ رہے تھے وہ سب سچ ہو گیا۔ اب ان کے سامنے یہ سوال کہ وہ کیا خواہش کریں۔ بیوی بولی،
اگر تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو تو میں سوچ کر بتاؤں کہ کیا مانگا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دولت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ یہ دولت انسان کو بڑا بنا دیتی ہے۔ اونچی سوسائٹی میں شامل ہونے کے لیے روپیہ بہت ضروری ہے۔ یہ بات کہی نا اس نے۔ پھر آگے، واہ یہ بھی کوئی بات ہوئی، تم امیر ہو بھی گئی تو بیمار ہو سکتی ہو۔ یہ ہسبینڈ اس کا کہتا ہے، اس کا شوہر کہہ رہا کہ تم اگر امیر بھی ہوگے لیکن بیمار ہو سکتی ہے، نوجوانی میں مر سکتی ہو، ڈاکو تمہاری دولت چرا سکتے ہیں۔ اسی لیے عقل مندی اس میں ہے کہ صحت و سلامتی اور لمبی عمر کی خواہش کرے۔ یعنی بیوی کہتی ہے کہ ہم پیسہ ڈھیر سارا مانگ لیں، اور شوہر کہتا ہے کہ ہم لمبی عمر مانگتے ہیں۔ پھر آگے ہے، اگر ہم غریب ہیں تو لمبی عمر کا کیا ہوگا؟ یہ بات بیوی کہتی ہے، کیا میں پوچھ سکتی ہوں؟ ہمیشہ مصیبت میں گرفتار رہیں گے۔ پری نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، مجھ سے تو وہ ایک درجن خواہش پورا کرنے کا وعدہ کرتی تو کچھ بات بنتی۔ اب دیکھو، پہلی بات تو کچھ تھا نہیں ان کے پاس، اب 3 خواہشات ملی بھی، یعنی جو تم چاہو وہ مانگ لو، تمہیں مل جائے گا۔ لیکن کہتے نا لالچ بری بلا ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ ارے 3 خواہشیں کیا ہوتا ہے، ہمیں بہت سارا خواہشات، 1 درجن خواہشات ملتے جس کے ذریعے سے ہم اپنے خواہشات کو پورا کرتے۔ ٹھیک ہے، ہم کل تک سوچ لیں گے اور طے کر لیں گے، جلد آگ جلاؤ۔ یعنی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ چلو ٹھیک ہے، اب جو ملا ہے اس کو سوچ کر کے اگلے دن خواہش کر لیں گے۔ بیوی نے لکڑیاں لی اور آگ جلانی شروع کر دی۔ آگ تیز جل رہی تھی، غیر شعوری طور پر اس کی زبان سے نکلا، کیا اچھا ہوتا کہ رات کے کھانے میں کباب ہوتے۔ یہ بیوی کہہ رہی ہے، کیا اچھا ہوتا کہ کھانے میں کباب ہو۔ پہلی خواہش کر دی نا اس نے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلی ہی تھی کہ کباب سامنے آ گئے۔ لکڑہارے نے جب یہ دیکھا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ چٹوری عورت، تمہارے چٹورن پن نے یہ دن دکھایا، تم نے ایک خواہش کا گلا گھونٹ دیا، اب صرف 2 باقی ہے۔ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ یہ سب کباب تمہارے اوپر پھینک دو۔ دیکھو، پہلی خواہش یہاں پر پوری ہو گئی تھی، دوسری ہسبینڈ نے کر دی کہ جو کباب آیا ہے، ہاں میرا جی کرتا تمہارے اوپر پھینک دو اس کو۔ جیسے اس کی زبان سے الفاظ نکلے، کباب لکڑہارے کی بیوی کے سر پر چپک گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں پریشان ہو گئے، دونوں ایک دوسرے پر غصہ کرنے لگے۔ اب 2 خواہشات تو ضائع ہو چکی نا آلریڈی۔ اب تیسری، پیاری بیوی میں نے جو کچھ کیا، ہاں قسم کھا کے کہتا ہوں بغیر سوچے سمجھے کہا، میں اتنا غصے میں تھا کہ تم نے ایک خواہش کو ضائع کر دیا، اب کیا کروں؟ میں کچھ نہیں جانتی، اپنے آپ کو ختم کر لوں گی، اب بھی ایک خواہش باقی ہے، یہ تو اس خواہش کو مجھے کہنے دو، ورنہ میں کھڑکی سے کود کر مر جاؤں گی۔ وہ جیسے ہی کھڑکی کے سامنے دوڑی، لکڑہارے نے اسے پکڑ لیا۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ رک جاؤ، تم چاہو مانگ لو، مجھے کوئی مطلب نہیں، تم جو چاہو مانگ لو، مجھے کوئی مطلب نہیں۔ اب تیسری خواہش کے لیے آدمی جو ہے راضی ہو گیا کہ اچھا ایسا ہے، تم ہی مانگ لو۔ ٹھیک ہے، میں چاہتی ہوں یہ کباب میرے سر سے الگ ہو جائے۔ کہتے ہی کباب زمین پر گر پڑے۔ اب یہاں پر ان کی تیسری خواہش بھی پوری ہو گئی۔ اب کیا بچا ان کے پاس؟ کچھ نہیں بچا نا، یعنی تینوں خواہشیں وہ انہوں نے ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کو اچھا موقع مل رہا ہو تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آپ کے پاس ابھی صحت ہے، سلامتی ہے، جوانی ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ہے، اس لیے پڑھ لینا چاہیے، ہمیں جو سکسیس کو حاصل کر لینا چاہیے، ہمیں اپنی منزل کو حاصل کر لینا چاہیے۔ بعد میں کیا ہوگا، موقع ملا یا نہ ملا۔ اب آگے کیا ہوا، پری نے ہمیں بیوقوف بنایا اور اس نے ٹھیک ہی کیا، اگر ہم امیر ہوتے تو زیادہ پریشان ہوتے۔ ہاں یہ بھی ہے، ایک بات کہہ سکتے ہیں، دیکھو اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ حساب لے گا کہ ہم نے تمہیں امیر بنایا تھا، بتاؤ ان پیسوں کا کیا کیا تم نے، غریبوں کی مدد کری کہ نہیں کری، تم نے اپنے پڑوسیوں کا حال چال پوچھا، ان کی دیکھ ریکھ کری کہ نہیں کری، اور بھی بہت ساری چیزیں نا۔ تو یہی بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہے اس پر قناعت کر لیں، یعنی جو ہمارے پاس ہے اس پر خوش رہنا سیکھیں۔ ہم بہت زیادہ خواہشات نہ کریں، اور اگر خواہش کریں بھی تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم گھر کے اندر رہتے ہیں، صحیح سلامت ہوتے ہیں، لیکن ہمارے باہر جو ہے لوگ ہیں
जो सड़कों पे सो रहे हैं, किसी के हाथ पैर नहीं है, किसी को दिखाई नहीं देता है, किसी कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, इस तरह के लोग होते हैं ना, तो उन्हें देखकर हमें सब्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ दिया है उस पर हम कनात करें। अच्छा चलो यही खा लो, क्योंकि हमारे पास कुछ खाने को नहीं। उन्होंने कबाब खा लिया और सोचा कि जो किस किस्मत में है वही उनका अपना है। सही बात, ये किस्मत का खेल भी होता है। आप कोशिश करें, लेकिन अल्लाह ताला ने जो किस्मत आपके लिए लिख दिया है तो वह, अगर आप कोशिश करते हैं तो कोशिश के ज़रिए भी आप अपनी किस्मत को बदल भी सकते हैं। लेकिन हमें उतनी ही कोशिश करनी चाहिए जितनी कि हमारे अंदर सकत होती है। ये नहीं कि हम ज़्यादा ख्वाहिशात के चक्कर में गलत सलत काम करने लगे। इसलिए बेहतर ये है कि हम इन तमाम चीज़ों से बचें। हाँ, तो आज का हमारा सबक जो मुकम्मल हो गया है, अब हम सवालों को देख लेते हैं। और क्योंकि हमने कहानी तो पढ़ी ली, समझ में आ गया ना आपको, बहुत आसान था। तो हम पहला सवाल देखते हैं, लकड़हारे की ज़िंदगी कैसे गुजर रही थी। जाहिर सी बात है, वो डेली कमाता था, खाता था, यानी थोड़ी सी मुश्किल थी, मेहनत करके उस हिसाब से वो ज़िंदगी गुजारता था। आप यहाँ देख सकते हैं। हाँ, वो अपनी मेहनत से अपना घर चलाता था, मेहनत करके अपनी ज़िंदगी गुजारता था। फिर हमारे पास जो दूसरा सवाल है, लकड़हारे की बीवी ने क्या तमन्ना की, उसकी पहली ख्वाहिश क्या हुई। कहा ना कि क्या ही होता कि रात के खाने में कबाब होते, है ना। फिर तीसरा सवाल हमारे सामने है, लकड़हारा और उसकी बीवी क्यों हैरान हुए। हैरान ये हुए कि वो बात कर ही रहे थे, कहा कि हमारे पास कोई परी होती तो हमें वरदान देती। तो इत्तेफाक से वो परी आ गई, है ना। उनके सामने परी आ गई और उनको तीन ख्वाहिश दी कि आप जो चाहो पूरा कर लो। परी ने क्या वरदान दिया, यही वरदान दिया है कि तीन जो ख्वाहिशात हैं आप उसको पूरा कर सकते हैं। क्या वरदान, तीन ख्वाहिश दिया था कि आप उसको पूरा कर सकते हैं। अब तीसरा वाले में यही है, कड़ा उसकी बीवी क्यों हैरान थे, उसके सामने परी आ गई थी। उसने सिर्फ कहा ना कि काश हमारे पास कोई परी होती, परी आ गई। लकड़हारे की बीवी ने क्या ख्वाहिशें की, लकड़हारे की बीवी ने क्या ख्वाहिशें की। उसने दो ख्वाहिश की थी ना, पहला तो वही कर दिया कि कबाब आ जाए रात को खाने में। फिर दूसरी ख्वाहिश की कि कबाब उसके जो उसके चेहरे पर लगा था वो निकल जाए, है ना। कबाब उसके जो चेहरे पे चिपक गया था, जब दूसरी ख्वाहिश तो शौहर ने करी थी, उसकी वजह से क्या हुआ था, उसके कबाब जो है, वो जो कबाब था वो उसके चेहरे पर चिपक गया था। तो उसने तीसरी ख्वाहिश करी कि उसके चेहरे से वो कबाब हट जाए। अब देखो छठा सवाल है, इन दोनों की ख्वाहिशें कैसे पूरी हुई। अब इनकी ख्वाहिशें कैसे पूरी हुई, अब इसके लिए आप देख सकते हैं। तो इनकी ये तीन ख्वाहिशें जो थी कि परी ने हमें बेवकूफ़ बनाया, उन्होंने ठीक किया, जो अगर हम अमीर हो जाते तो परेशान हो जाते। तो इसके ज़रिए से, यानी अगर यही ये जो सवाल है ये छठा से मिलता जुलता है। इन दोनों की ख्वाहिशात पूरी हो गई थी ना, तो अंजाम, फिर अपनी ख्वाहिशों का अंजाम देखकर उन्होंने क्या सबक सीखा कि हमें जितना है उतने पे ही कनात कर लेनी चाहिए। तो उसी के साथ जो है हमारा आज का ये सबक मुकम्मल होता है। आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा बच्चों। अगर आपको कुछ कमी या ज़्यादती लगती है, या फिर दूसरे लोग जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी बहुत ही हेल्पफुल होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चाहे वो आपको टीजीटी की तैयारी करनी हो, पीजीटी, या फिर अदर एग्ज़ाम, इंटीग्रेटेड, या फिर यूजीसी नेट में भी इन्हीं से सवाल आते हैं। तो 6 से लेकर के 12 तक की अगर किताबें आप पढ़ लेते हैं तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।